دوستو اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ہم مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے تو شاید آپ کو میری یہ بات کوئی مذاق لگے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دنیا میں مرنے کے بعد ہمیں ایک دوسری دنیا میں لے جایا جاتا ہے کہ جہاں ہم قیامت آنے تک اسی دنیا میں اپنی لائف گزاریں گے جیسے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جگہ کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنا پیار بھرا لائک بھی دے دیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ آپ بھی ہمارے اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دوستو ہماری یہ زندگی 5 عالم میں ٹھہر کر گزرے گی اور ہم انسانوں کو 5 عالم یا 5 طرح کی زندگیاں عطا ہوئی ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ اور ہر انسان کو ان مقامات پر ٹھہرنا ہے اور ہر ایک عالم پر قیام کی مدت الگ الگ ٹائم فریم کے مطابق ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت ہے، اور عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور ہے، کہ جن کی سور میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی ارواح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اور عالم حشر سے حساب و کتاب ہونے کے بعد ہم جنت یا دوزخ کے سفر کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے، جو کہ ہم پل صراط کے سفر کے بعد ہی جنت یا دوزخ میں پہنچیں گے، کہ جہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی ایک ابدی زندگی ہے۔ دوستو عالم برزخ میں زندگی کیسی ہوگی اور وہاں لوگ کیسے رہتے ہوں گے؟ وہ کچھ کھاتے پیتے بھی ہوں گے اور اس دنیا میں زندہ اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کا حال احوال بھی معلوم کرتے ہیں، یا دنیا کو بھلا کر بس اسی برزخ میں رہتے رہیں گے اور قیامت کا انتظار کریں گے؟ دنیا میں موت کے بعد انسان کی روح کو قبر میں واپس حساب کتاب کے لیے اس کے جسم میں بھیجا جاتا ہے، یعنی منکر نکیر کے سوالوں کے لیے اس کی قبر میں واپس بھیجا جاتا ہے، جس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق یا تو اچھی پیاری نورانی شکل و صورت کے 2 فرشتے اس شخص کی روح کو آسمان میں عالم برزخ میں علین کے مقام کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں پر نیک اور پاک روحوں کو رکھا جاتا ہے، یا پھر اس کے خراب اعمال کی وجہ سے بڑی خوفناک شکل و صورت والے 2 فرشتے اس شخص کی روح کو عالم برزخ میں سجین کے مقام کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں پر گناہگار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی قیامت سے پہلے ہی ان بدکار اور کافر روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جہنمی روحوں کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے کہ جہاں اس بدکار اور کافر روح کو رہنا ہے، جبکہ عالم ارواح میں علین کے مقام پر موجود نیک ارواح کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایک باغ کی طرح کی جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی رشتہ دار مر کر اس علین میں آتا ہے تو وہ خوش ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور اگر کسی قریبی کی روح مر کر یہاں علین میں نہیں پہنچتی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سجین میں چلی گئی ہے۔ یہ نیک روحیں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور آپس میں بات چیت بھی کرتی ہیں، اور دنیا میں گزارا وقت یاد کر کے ایک دوسرے کو بتاتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ دوستو موت کے بعد کا یہ عالم برزخ کا سفر اور اپنے رشتہ داروں کی روحوں سے ملنے کا تمام احوال سنن نسائی کی حدیث نمبر 1834 میں درج ہے۔ دوستو اکثر ہم نے لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ ہمارا فلاں مردہ رشتہ دار ہمارے خواب میں آیا تھا اور ہمیں اپنا احوال بتا رہا تھا، اور کئی واقعات میں انسان کے مردہ رشتہ دار خواب میں آ کر خبر بھی دیتے ہیں جو کہ واقعی بعد میں سچ ثابت ہوئی ہیں، مگر شاید عام انسانوں کے لیے ایسا ممکن نہیں، کیونکہ لوگ اپنے پیاروں سے محبت اور ان کے غم کی وجہ سے ان کو یاد کر کے ان کو خوابوں میں دیکھتے ہیں، اور شیطان بھی ہمارے پیاروں کی شکل اختیار کر کے ہمارے خواب میں آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کی شکل اختیار کر کے آپ کے خواب میں آ کر آپ کو بہکا سکتا ہے، جبکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے آپ کو کوئی خبر دینا چاہے تو ایسا ماضی کے واقعات سے بھی ممکن نظر آتا ہے۔ دوستو نیک روحیں علین کے اندر ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں، بلکہ بالکل ایسے جیسے ایک مسافر اپنے گھر والوں سے دور ان سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔
جبکہ آپ کا کوئی رشتہ دار اس عالم برزخ میں فوت ہو کر آتا ہے تو الین کی ارواح جو آپ کی رشتہ دار ہوتی ہیں وہ دنیا کے اندر آپ کے حالات کے بارے میں پوچھتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار کی روحیں آپ کو عالم برزخ میں بھی یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر نیک لوگ کے علاوہ انبیاء، اولیاء اللہ اور شہیدوں کی ارواح بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں پردہ فرمانے سے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ دوستو، عالم برزخ میں نیک روحوں کو آپ کا یا ان کا خود کیا ہوا صدقہ جاریہ، مثلا نیک اولاد، اپنے مال کو انہوں نے ایسی جگہ خرچ کیا ہو کہ جس سے پوری انسانیت کی بھلائی ہوئی ہو، اور ساتھ ساتھ ایصال ثواب بھی ان تک پہنچایا جاتا ہے، مگر ان کی صورت کیا ہوتی ہے اور انہیں ایصال ثواب کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بس یہ پتہ ہے کہ بھیجنے والے کا نام اس روح کو بتا دیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کے بدلے اس روح کو کیا نعمتیں ملتی ہیں اور اس کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔